یہ کوئٹہ پریس کلب ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سیاسی کارکن جو اغوا کے بعد ان کی لاشیں ملی ہیں ان کے ورثاء کو اور بڑی مسخ شدہ حالت میں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جو لاشیں مل رہی ہیں ان میں سے کچھ جو اہل خانہ ہیں ان کے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کا تعارف؟ جی میرا نام گلرخ بلوچ ہے اور میں بی ایڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا بھائی کامریڈ حمید شاہین بلوچ جو کوئٹہ سے کراچی جا رہا تھا اپنے چیک اپ کے سلسلے میں، اسے سونا خان تھانے کے قریب اسے کوچ سے اتار کر اسے خفیہ اسے سیکورٹی اہلکار اور اس کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور اسے 24 گھنٹے کے اندر شہید کر کے، اور اس کی مسخ شدہ لاش ہمیں سردار کالج سے ملی ہے۔ کیا ان کا جرم کیا تھا؟ کیا ان کو کوئی الزام لگایا؟ کوئی ملوث تھے؟ کوئی کیا کیا انہوں نے؟ ہم لوگ اپنی بلوچیت کے لیے سیاست کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں آزادی کے لیے، ہمیں الگ وطن چاہیے، بلوچستان زندہ باد۔ تو گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جی جو ریاست کے خلاف یا سیکورٹی فورسز کے خلاف اس طرح کی مسلح جدوجہد کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں یا سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث تھے؟ اس طرح کے کارروائیوں میں ملوث تھے تو انہیں ظاہر گرفتار کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ان کی ظلم یہ ہے، انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اس لیے ہم اسے یہ سزا دیتے ہیں۔ نامعلوم افراد ہم لوگوں نے انہیں نہ دیکھا ہے، نہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے، یہ اپنے چیک اپ کے سلسلے میں کراچی جا رہا تھا، اچانک نامعلوم افراد نے انہیں۔ ابھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ جی نامعلوم افراد نے اٹھایا، تو آپ ایک طرف الزام لگا رہی ہیں کہ یہ خفیہ ادارے والے، تو یہ کیسے آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ جس کوچ میں میرا بھائی جا رہا تھا وہ ہم لوگوں کا ہمسایہ تھا، اس نے اسے دیکھا، اگر اس نے ہمیں نہ بتاتا تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھتا، کہ اس نے بتایا کہ اچانک ایک بلیک گاڑی میں فوجی تھے اور آ کر گاڑی میں چیک اپ کیا اور اسے اتار کر لے گیا۔ تو آپ کی ان کی کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ کوئی ذاتی دشمنی؟ ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ بیبر بلوچ۔ آپ پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تو بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ؟ جی آپ کا کیا تعارف ہے؟ کون آپ کے غائب ہوئے؟ کیا ان کی کس طرح ڈیڈ باڈی ملی؟ یہ میرا کزن ہے شہید خداریم بنگلزئی، تو یہ جو ہے 11 دسمبر کو جو ہے اغوا ہوا تھا، 18 دسمبر 2010 کو جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے مستوں میں ملا۔ یہ جو ہے خود ایک سرکاری ملازم تھا خزدار میں۔ کیا کس حالت میں تھی ڈیڈ باڈی؟ اس پہ کیا تشدد تھا؟ گولی لگی ہوئی تھی؟ کیا تھا سر؟ اس کو جو ہے اس کو ڈرل کیا گیا تھا، یہاں سے ڈرل کیا تھا یہاں تک، اور جو ہے یہاں سے اس کو جو ہے دل پر بھی ڈرل کیا تھا۔ ان کو سرکاری ملازمت بھی تھی اور گورنمنٹ نے جو پیکیج دیا ہے اس میں تو جو آغاز حقوق بلوچستان کے نوجوانوں کو نوکریاں دے رہے ہیں اور ترقیاتی کام بھی کروا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ آخر علیحدہ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو یہاں پر اس وقت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سارے وہ کر رہے ہیں، یہ تو صرف اپنے گھر تک سوچتے، آج تک ہم لوگ کو کچھ معلوم نہیں ہوا کہ جو بلوچستان پیکیج ہے کچھ یہ سب کچھ ڈرامے ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ کی صرف ہم لوگ کا یہ جرم ہے جو ہم لوگ جو ہے بلوچ ہے۔ اور اس وقت تو بلوچ اس وقت جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی بلوچ ہیں اور کافی وزیر بھی بلوچ ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ایک منتخب ادارہ ہے اس میں سارے آپ کے بلوچ بیٹھے ہیں۔ تو سر یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے بے ضمیر لوگ ہیں، اس لیے۔ آپ کے کون جو ہے قتل ہوئے؟ کب ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ میرا نام جنگی خان بلوچ ہے۔ بیسیکلی میرے دو رشتہ دار ایک ساتھ، یعنی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کا بیٹا ایک ساتھ 2 اکتوبر کو یہاں سے گاؤں جاتے ہوئے، ہمارا گاؤں کھردگاپ ڈسٹرکٹ مستونگ ہے، وہاں جاتے ہوئے میاگنڈی چیک پوسٹ ایف سی کا جو چیک پوسٹ ہے وہاں سے ISI والوں نے 2 2D گاڑیوں میں انہیں اغوا کیا، اور پھر اس کے بعد 17 نومبر کو یعنی کہ عید کے دن جو بہن کا بیٹا ہے اس کی لاش ملی مستونگ سے، اور پھر اس کے 40ویں پہ یعنی کہ 26 دسمبر کو بھائی کی لاش ملی یہی کمرانی روڈ سے۔ یہ ایک جو بھائی میرا ہے وہ زبیر احمد سائیکالوجی پریویس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا یہاں سے، اور جو بانجا ہے میرا وہ پلمبر تھا یہاں شیخ زاید ہاسپٹل میں۔ یہ دونوں یہاں سے نکلے تھے پک اپ میں۔ ڈیڈ باڈیز کی جو ہے کیا کس حالت میں تھی؟ ڈیڈ باڈیز جو کزن تھا، جو بھتیجا ہے ہمارا، اس کے یہ انگلی اور 2 انگلیوں پہ
ये इसके निशान थे, करंट के निशान थे पाँव पे और गोडों पे भी यही करंट के निशान थे सेम, और फिर बुलेट इस एरिया में टच मारा गया था, यहाँ से निकला हुआ था, और बॉडी तकरीबन इस पे सिगरेट के सारे निशान थे। और लेकिन अगर देखें तो सियासी एक्टिविटीज तो बलूचिस्तान में और जमातें भी करती हैं, तो और किसी उसको जो है इस तरह निशाना नहीं बनाया जाता, सिर्फ आप लोगों को क्यों? क्योंकि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम क्या चाहते हैं, हमारी मकसद और हमारी मंजिल आज़ादी है, और हम आज़ादी पसंद है, आज़ादी चाहते हैं। जी, आपका नाम और ये जो आपने तस्वीर उठाई हुई है ये किन की है? मेरा नाम सरिश बलोच है और ये मेरा भाई जुबैर अहमद बलोच। इसकी जो लाश हमें 26 दिसंबर को मिली कमरानी रोड से। इसका सिर्फ कसूर ये है कि ये सिर्फ एक बलोच था। हम आज़ादी चाहते हैं, हम आज़ादी इसलिए चाहते हैं जिस मुल्क में हमारा इज्जत, हमारी जान, हमारी आबरू महफूज ना हो, हमारी माल महफूज ना हो, उस मुल्क में हमें क्या करना है, वो मुल्क हमें नहीं चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, उसके तहत उनका कहना है कि जी हम 7,000 12,000 नौकरियां दे रहे हैं। सर पैकेज में हमें सिर्फ लाशें मिली है, पैकेज में हमें कुछ नहीं मिला है। हमें नहीं चाहिए ये 20,000 की सैलरी, और ये सैलरीज भी किन को दिए गए हैं, ये भी उन्होंने अपने ही बंदों को दिए, इन पे भी सीटों पे भी अपने ही बंदों को बिठाया गया है, और हमें नहीं चाहिए ये। मुकदमा यही मोस्टली यही लगाते हैं इन पे कि ये किलर्स है, ये टारगेट किलर्स है। भाई जो लोग टारगेट किलिंग करते हैं, क्या वो सरेआम ऐसे घूमते हैं? क्या वो ऐसे घरों में बैठते हैं बेफिक्र होके कि भाई आके आप हमें पकड़े और हमारे साथ ये सलूक करे? अच्छा, कुछ मामलात में ऐसा भी होता है कि जो आपके खुद के बलोच जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपस के झगड़े भी होते हैं, तो कहीं उसका तो नतीजा नहीं, कुछ लोगों में इस तरह के भी सुनने को मिलती हैं? सर हमने खुद वजीर आला से और कई सिक्योरिटी एहलकार से हमने खुद कांटेक्ट हमारा हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये हमारे पास है। जी, आपका नाम? ये कौन है जिनकी आपने तस्वीर पकड़ी हुई है? जी मेरा नाम आजरा है, ये मेरा शोहर है। ये आपके शोहर थे? जी। ये किस तरह मारे गए इनको? ये 13 जून को इसको लेके गए, फिर 15 अगस्त को इसको लेके आए, सिविल अस्पताल की इसकी डेड बॉडी मिली। तो क्या इन पे क्या इल्जाम क्या था? तो ये आपके बेटा है? ये कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, ये बड़ा है, एक बेटा है। ये क्या करता था? अब्दुल बाकी? शाहजहान शाहजहान दुकान था, परचून का दुकान था इसका। बहुत बहुत शुक्रिया।